دیکھیے، کسی بے گناہ انسان کو مارنا ہر مذہب کہتا ہوگا، اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک بے گناہ آدمی کو ہم مارتے ہیں تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری انسانیت کا۔ اس کا مطلب ہے کتنی شرم کی بات ہے۔ ایز مسلمان اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو انہوں نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، جس کو کوئی بھی مسلمان بالکل پسند نہیں کرے گا، اور ایز اے ہول ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی اس ایکٹ کو جو ہے وہ پسند نہیں کر سکتا۔ بے گناہ لوگوں کو بیچارے جو سیر کو آئے ہیں، اور وہ سیر جو ہے جس پہ دار و مدار ہے کشمیر کے عموماً لوگوں کا، کہ روزی روٹی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے۔ اب بتائیے ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بے گناہ ہیں، آئے ہیں سیر کے لیے اور ان کو مار دیا۔ اور خوشی کی یہ بات ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں نے اس دن بھی یہ کہا کہ ہر آدمی، چاہے وہ کشمیر کا ہے، چاہے وہ جموں کا ہے، چاہے وہ پنچ کا ہے، ہر ایک آدمی نے ماتم کیا ہے۔ ورنہ عموماً جب جب بھی کبھی ایسے واقعہ ہوتے تھے تو پارٹلی، اگر یہاں پروٹیسٹ ہے کشمیر میں نہیں ہوتا تھا، کشمیر میں پروٹیسٹ ہے کسی اور بات کا یہاں نہیں ہوتا تھا۔ تو پہلی دفعہ جس کی مجھے بالکل خوشی ہے، اور میں مطمئن ہوں کہ ہر آدمی کو احساس ہے کہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا کیا اس میں بنے گا۔ لوگوں نے محسوس کیا، احساس ہوا لوگوں کو، تو تبھی تو چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں عورت اور مرد، جموں کے لوگ ہوں عورت اور مرد، پونچھ کے ہوں، بدروا کے، پورے جموں کشمیر کے، بلکہ پورے ہندوستان میں اس بات کو کنڈیم کیا گیا۔ خاص کر اگر ہم بات کریں مسلم، جب بھی، میں تو زیادہ خوش ہوا کہ جب پرسوں فرائیڈے تھا تو لوگوں نے کالی پٹی باندھ کے گئے تھے مسجدوں میں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اس بربریت کے خلاف ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ صاحب اگر بات کریں گے اس طریقہ کی جو طاقتیں ہیں جو بائی کو بائی سے بنانا چاہتی ہیں وہ اب ان کی آپ کے اس طریقے کی جو بربریت یہ نہیں چلے گی۔ اگر جموں کشمیر کی بات کریں یا ملک کی بات کریں تو اس بار اس طریقے کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہندو کو مسلمان کے ساتھ لڑانا چاہتے تھے، بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑانا چاہتے تھے، جب وہ پبلک نے ایک میسج دیا کہ لگتا ہے کہ اس طرح کی اب ان طاقتوں میں وہ ناکام ثابت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات کا مجھے دکھ بھی ہے، اور میں آپ کے میڈیا کے تھرو جو بھی گودی میڈیا والے ہیں، نیشنل چینلز، میں ان کو ضرور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کا ہندو مسلم سکھ اتحاد جو ہے وہ ایک گلدستہ ہے، اور لوگوں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس میں اصلیت کو نہ ظاہر کر کے یہ درشاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایلیمنٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ یہاں ہندو مسلم حالات جو ہے وہ خراب۔ اور میں اب فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگوں نے اس بات کو اوپنلی کہا ہے کہ ان ہندوؤں کی جان بچانے کے لیے آدم نام کا کوئی آدمی تھا، اس نے کہا خبردار ان کو مارو، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن ان کو بچایا۔ اور جب وہ وہاں کے لوگ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے تھے، لوکل وہاں کے لوگ آئے، ان کے بچوں کو اٹھا کے، ان کی فیملی کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لے گئے کہ آپ گھبرائیے مت، اگر بات کوئی ہوگی پہلے ہم پر ہوگی پھر آپ پر ہوگی۔ تو یہ ایسے حالات جو ہیں وہ بالکل یہ آپ کا جو ٹی وی چینل ہے ان پہ نہیں آ رہے، گودی میڈیا جو ہے وہ بالکل یہ چیزیں دکھا نہیں رہا، جو زمینی حقیقت جو ہے وہ نہیں دکھا رہے، اور یہ بڑی غلط بات ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے غلط بات ہے۔ اس سے کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن جو ہمارا گلدستہ ہے اس میں اگر کوئی ایلیمنٹ چاہتے ہیں کہ ان کا ہندو اور مسلم ہو، جو ہمارے ملک کے بہتری کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں ہے اور نہ ایسا کرنا چاہیے۔ میں ضرور عرض کروں گا وہ ڈیٹیل جائیں، موقع پہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں، حقائق جو ہیں وہ آ کے ٹی وی پہ کریں۔ میں کوئی یہ غلط آدمی کی تائید کرنے والا کون ہوں؟ ہاں، میرا اپنا ضمیر ہے کہ میں ایک پکا ہندوستانی ہوں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں مرنا ہے۔ ہندوستان کے لیے کوئی بات اچھی ہے اس کے لیے میں ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ جو ہے وہ تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اگر پچھلے دنوں میں آپ کی لیفٹیننٹ گورنر کی ملاقات ہوئی ہے
क्या कुछ खास रहा है उस मुलाकात में, किस मुद्दे के ऊपर मामला क्या? खैर मेरी बड़ी देर हुई थी, मेरा कुछ सर्जरी हुई थी, बड़ी देर हुई, मैं उनसे मिल नहीं पाया था। मैं जब जब भी उनसे मिलता हूँ तो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उन पे मुख्तसर सी जो है बात भी करता हूँ, और ख़ासकर जो प्रॉब्लम हमारे गुजर बकरवाल को आए दिनों आते हैं वो उनके नोटिस में मैं हमेशा ज़रूर लाता हूँ। तो ऐसी मुश्किलात मेरे जहन में कुछ थी। एक तो उनको काफ़ी देर हुई मुलाकात नहीं हुई थी, एक तो वो बात थी, और दूसरे ये है कि इन लोगों की जो मुश्किलात थी, तो मैं मशकूर हूँ उनका इस हद तक। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे नहीं पता लगा कि आपका ऑपरेशन हुआ, वरना मैं भी आपका पता करता। ये बहुत बड़ी ग्रेटनेस है उनकी। तो बाकी मैंने जनरल बात जो है उनके जहन में जरूर किस नोट बनाई। किस तरह की यकीनदहानी उसकी? देखो, गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने इंस्ट्रक्शन हर आदमी को, हर ऑफिसर को दे रखी कि गलत बात जो है वो मत करें। ये लोग भी बेचारे जो हैं ये नोमैडिक हैं, तो कोई गलत आदमी है तो ठीक है, हम उसको खुद रिपेयर करेंगे। मजमूई तौर पर जब इनका एक सिलसिला है तो उनके सिलसिले में रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो सुबह की बात करेंगे, एक वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है रजौरी के बारे के काला कोट की बात करें या इशारा की बात करें, इस इलाका से जो खाना बदोश लोग हैं, विजिट करके पहाड़ी इलाकों में तक जाते मुगल रोड में ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल होने की वजह से, रामबन की वजह से ट्रैफिक जो है मुगल रोड में कन्वर्ट की, उनके मार्गदर्शन को रोका गया है, लोगों को भी काफ़ी मुश्किल आ रही है। इस बारे में क्या? नहीं, उसमें तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है ना कि वन वे ट्रैफिक जो है वो चलेगी। अब अगर एक तरफ से ट्रैफिक आती है दूसरी ट्रैफिक नहीं हो सकती। हमारे लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब है ट्रैफिक इस साइड की, ताकि वो अपने जो माल वेशी लेके जो ट्रक्स हैं, जो जो भी जैसे भी उनका कन्वेंस का सिलसिला है, वो पता करके जरूर जाए। वो पता नहीं करते, मुझे पता है ये। अब जब फंस जाते हैं उनको भी परेशानी होती है, जो माल वेशी भूखा होता है, प्यासा होता है, फिर बड़ा नुकसान जो है उनको उठाना पड़ता है। वो मजबूरी है गवर्नमेंट की। वो ऐसी बात नहीं है कि जिसमें गवर्नर साहब को कोई खास फैसला या गवर्नमेंट को फैसला लेना हो। उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है। ट्रैफिक जिस दिन वहां से आएगी यहाँ की बात, जिस दिन यहाँ से जाएगी, क्योंकि नेशनल हाईवे रामबन बंद है, अब एक ही रास्ता है वो खुला है, तो पूरे मुगल रोड पे इतना लोड है, जितना लोड है वो डाइवर्ट किया मुगल रोड पे, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। उसमें वो हमें थोड़ा सा जो उनकी वो एडवाइजरी है, जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की हैं, उसी के मुताबिक जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि लोगों में अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, पिछले दिनों में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई है, कोई शख्स जो है वो गुजर बकरवाल कभी कौम के ऊपर काफ़ी टिप्पणी करता है, इस तरह के जो बयान है उससे क्या समझते हैं आपके आपसी भाईचारा उसको? यार, ये हर कम्युनिटी में लोग होते हैं ऐसे, चाहे गुजरों की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, या एज ए होल मुस्लिम की बात करें, एज ए होल हिंदू भाइयों की बात करें, हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जो फितनाबाज होते हैं, जिनका माटो यही होता है कि इनकी आपस में हिंदू मुस्लिम जो है वो होता रहे। वो है कुछ एलिमेंट, और जो ऐसे एलिमेंट हैं, देखिए हमने क्या करना है कि एक गुलदस्ता को कायम रखना है। अगर कुछ आदमी गलत हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको बिल्कुल एलिमिनेट करना है, हमने उनको ठीक करना है। ये जिससे बेस्ट अप्रोच। अगर वो नहीं होते हैं फिर गवर्नमेंट जो है अपना जो कोर्स है वो अख्तियार करे। गलत आदमी के हम तो बिल्कुल साथ नहीं। कौन सा सरसाजी के ऊपर भी पिछले रोज से भी दिखाई दी जा रही है। वज़ीर आज़म की बात करें, उन्होंने कई बार अपनी खिताब में कहा है कि गुजर बकरवाल एक ऐसी कौम है जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर सरहद की हिफाजत की है। आपकी भी कई बार मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई है। एक मुद्दा आपने जब वज़ीर थे उस वक्त उठाया था कि जम्मू कश्मीर में एक गुजर रैनबेट का भी आपको चलाया जाए। क्या लगता है आपको, अगर हुकूमत जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल रैनबेट बनाएगी तो ये सरहदों की हिफाजत करेगी? यार, एक मैं बताऊं, मैं इन दिनों में भी एक बात सोच रहा था। ये बात वाकई उस जमाने में मुद्दा उठाया जब हमारे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर थे। पुरानी कुछ उस पर काम भी कुछ दिल्ली के गुज्जर बरादरी ने किया था, उनको वो रिकॉर्ड भी दिखाया गया। लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूँ
یہ میں فار جنرل پبلک اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہمارے بکروال ہیں مثلا کالا کوٹ کے، یہ گرمیوں کے دنوں میں جاتے ہیں. لداخ سے لے کر کرگل سے لے کر گریس تلیل سے بانڈی پور، وہ جتنے بھی بارڈر ایریا ہے کمپلیٹ، یہ لوگ اس میں جاتے ہیں اپنے مال مویشی کو لے کر. ان لوگوں کو ایک ایک انچ جگہ پتا ہوتا ہے، کیا ٹرین ہے، کیسے ہے، کیا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے 500-800 آدمی بھرتی کیے جائیں اور ان کی ذمہ داری لگائی جائے کہ اس بارڈر ایریے کو بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، میں کہتا ہوں ایک آدمی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ ان کو دے آر سو مینٹلی الرٹ، اور ان کو ہر پوائنٹ کا جہاں سے سکوپ بن سکتا ہے انفلٹریشن کا، وہ سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے. اگر یہ لوگ بھرتی کیے جائیں، میں کہتا ہوں دس از بیسٹ ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، ہماری بارڈر کی جو فوجوں کے لیے بھی، کہ کم سے کم ان کو ویل ان ایڈوانس یہ لوگ جو ہیں یہ انفارم ان کو کر سکتے ہیں، جس سے انفلٹریشن جو ہے کافی حد تک، نہیں میں تو کہتا ہوں 95% جو ہے بند ہو سکتا ہے. اور سب جب آپ منسٹر تھے آپ نے یہ مدعا اٹھایا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر آنے والے دنوں میں آپ کی ملاقات کے لیے کرتا یا تیار ہو سکتی ہے، یہ کس طرح اس کو دوبارہ سامنے پیش دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے دنوں میں منسٹر آف اسٹیٹ ہوم کے جو ہیں نتیانند جی، ان سے ملا تھا. کچھ اور باتیں بھی ہوئی، اور میں ضرور میں تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں، اس کے بعد میں نے آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے، آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم لے کے ان سے ضرور ملنا ہے. اور جو ہت میں، ہمارے ملک کے ہت میں کچھ باتیں ہیں جو ہماری کمیونٹی کر سکتی ہے، وہ میں ان کے گوشت اشار کروں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کافی جو اذیت ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو ہمارے ملک کو اس کا فائدہ ہے. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیے جموں کشمیر یا ملک کی عوام کے لیے؟ خوشی اسی میں ہے کہ ہم ہندو مسلم سکھ اتحاد کا جو نعرہ ہے وہ قائم رکھیں. وہ تبھی رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بھائی چارہ جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے. اور اگر کچھ ایلیمنٹ کو لوگ ایسے ہیں، ہم نے ان کی بات پہ نہیں آنا، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ذرائع استعمال کریں، نہ کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے. میری بات. شکریہ جی. اچھا، آپ کا وزیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما انجینئر عبد الحمید کوئی صاحب نے خصوصی بات کی ہے، اور آخر میں انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے ملک کے سبھی باشندگان کو کہ بنا ذات پات، بنا مذہب و ملت، ہمارا جو گلدستہ ہے اس کو ہمیں قائم رکھنا، اور وہ شاید عناصر جو ہمارے گلدستے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بہکاوے میں ہم نہیں آنا ہے. اس بات کو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے ہیں لازوال دعاؤں میں رکھیں، اپنا رکھیں.